معزز ناظرین، حدیث کے الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند کے آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی۔ آگ کو آپ جنگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ گولہ بارود ہوتا ہے، تو اس لیے حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے، غزوہ ہند سے پہلے جو جنگ شروع ہوگی وہ شام سے ہی ہوگی۔ ناظرین، اگر موجودہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین کا اسرائیل پر حملہ اور اس کے بعد اسرائیل پلٹ کر وار کرے گا، اور خبریں یہی مل رہی ہیں کہ اسرائیل شام کے اوپر حملہ کرے گا، کیونکہ شام، اردن، لبنان اور حماس نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس لیے اسرائیل بدلہ لینے کے لیے فلسطین کے علاوہ ان عرب ممالک پر بھی ضرور حملہ کرے گا، جن میں ملک شام بھی شامل ہے۔ اب ملاحظہ کرتے ہیں کہ شام سے اٹھنے والی یہ جنگ کیسے پوری دنیا پر چھا جائے گی اور ایک ورلڈ وار میں تبدیل ہو جائے گی۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم حدیث کے دریا میں غوطہ زن ہیں، ان کے نزدیک اب امن نہیں بلکہ ایک طویل خون ریزی اور ایک بہت بڑی جنگ ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ یہ دور فتن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر 4 فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون ریزی کو حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں خون اور مالوں کو حلال سمجھا جائے گا، تیسرے فتنے میں خون، مال اور شرمگاہوں کو حلال سمجھا جائے گا، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور سب پر چھا جانے والا ہوگا۔ وہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا، حتیٰ کہ لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی اس سے بچنے کا ٹھکانہ نہ ہوگا، اور وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ محترم ناظرین، اگر آج کی دنیا اور اس دور کو دیکھا جائے تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ لوگوں کے خون اور مال کو حلال سمجھا جانے لگا ہے، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، چوریاں اور ڈکیتیاں عام ہو چکی ہیں، بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ عورتیں اپنے جسم کو ڈھانپنے کی بجائے ان کی نمائش کرتی ہوئی فخر محسوس کرتی ہیں۔ اور جو باقی ہے چوتھا فتنہ، یعنی دجال، یہ فتنہ ملک شام میں پھرے گا اور عراق کو ڈھانپ لے گا، اور یہ جزیرہ عرب کو روند ڈالے گا۔ یہ ہے وہ ترتیب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور فتن کے دوران آنے والے فتنوں کے بارے میں بتائی۔ اس دور فتن کے آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہے جس میں حق کی فتح اور اسلام کا غلبہ ہے، یعنی غزوہ ہند۔ 3 مذاہب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جنم لیا، جن میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ ان تینوں مذاہب کے لوگ اس جنگ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم اس پر پختہ یقین صرف اور صرف یہودیوں کا ہے، اور انہوں نے اجتماعی طور پر پختہ یقین کے ساتھ اس کے لیے ہجرت بھی کی ہے۔ ناظرین کرام، چند لمحوں کے لیے آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ یورپ یا امریکہ کے کسی بڑے شہر میں آباد ہیں، اور آپ کا وہاں پر بہت بڑا کاروبار ہے، اور وہاں پر آپ کا ایک بہت بڑا گھر ہے جس میں آپ کئی دہائیوں سے امن اور سکون سے رہ رہے ہیں، اور آپ کی گزشتہ 5 سے 7 نسلوں کا ایرولشن سے گزر نہیں ہوا۔ آپ کی کوئی ذاتی وابستگی اس شہر یا اس کے گرد و نواح سے ہو۔ آپ کی قوم پر گزشتہ 2000 سال سے افتاد ضرور ٹوٹی ہے۔ آپ کو دنیا بھر میں شدید نفرت کا سامنا رہا ہے، مگر اب تو حالات بدل چکے۔ اب تو معاشی، سیاسی، بینکاری اور میڈیا کی قوتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کا دنیا کے فیصلہ کرنے والے مراقب پر قبضہ ہے، اور ایسے میں اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ عرب کے ایک کونے میں یا صحرائے سینا کے دامن میں جا کر آباد ہو جاؤ، ایسا علاقہ جہاں پر نہ پانی موجود ہے اور نہ ہی بجلی، اور نہ ہی کوئی شہری آبادی ہے، اور نہ ہی وہاں پر کسی قسم کی سہولیات کا تصور، تو آپ اسے یقیناً پاگل پن یا بڑی عجیب بات کہیں گے۔ لیکن کرسچین 1920 سے اپنا گھر بار اور اپنا کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آباد ہوئے، رفا اور تل ابیب جیسے صحرائی علاقوں میں، جہاں چاروں طرف ریت اور ارد گرد آباد دشمن۔ ورلڈ وار 2 میں یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم ہوا، لیکن وہ مستحکم رہے اور ڈٹے رہے، اور اتحادی افواج کی فتح کے بعد وہ ان ملکوں میں مستحکم ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اب انہی ملکوں میں رہتے اور اپنا اقتدار برقرار رکھتے، لیکن وہ یروشلم کے آس پاس آ گئے، اور انہوں نے ایک خود مختار قومی ریاست بنائی۔ اس کو سیکولر نہیں بلکہ مذہبی ریاست کے طور پر برقرار رکھا، اور تورات کو اس کا عین قرار دیا۔ اس ریاست کے بنتے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، لیکن کسی یہودی میں عدم تحفظ کا احساس پیدا نہیں ہوا۔ کوئی اسرائیل کو چھوڑ کر نہیں بھاگا، بلکہ یورپ اور امریکہ کے یہودیوں کا وہاں پر آ کر آباد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ امریکہ اور یورپ کے یہودی یہاں پر نہ تو کاروبار کرنے کے لیے، نہ ہی شہر آباد کرنے کے لیے، اور نہ ہی یہ یہاں پر ایک پرامن زندگی گزارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، جس کے بعد ان کو یقین ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو پوری دنیا پر حکمران ہوگی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر یروشلم ہوگا۔ یہاں ان کا مسیح آئے گا، یعنی ایک آنکھ والا۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا،
اور وہ اپنا عروج دیکھیں گے۔ اس بات کا علم مسلم امت کے تقریباً 10% لوگوں کو ہے کہ وہ ہم سے لڑنے کے لیے یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ ہمارے ممبر و محراب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جو متفق علیہ ہے بیان ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہاں تک کہ وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی ہوگا کہے گا اے مسلم کہ یہ دیکھو کہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے اور ایسی ایک مسلم شریف میں بھی حدیث ہے۔ یہودی پتھر یاترک کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یاترک کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے سوائے گرکت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ وہ عالمی جنگ جس کی تیاری دوسری جانب سے مکمل ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے مسلم امت ایک بہت بڑے دور فتن سے گزرے گی۔ یہ وہی فتنے ہیں جو اندھے، گنگے اور بہرے ہیں۔ یہ فتنے 4 سو ہیں اور اس وقت یہ ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل خون ریزی عام ہے، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، ڈکیتیاں عام ہو چکی ہیں، چوری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، شرم و حیا کی کوئی تمیز نہیں۔ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بغور جائزہ کیا جائے تو 3 فتنے مکمل ہو چکے ہیں اور 4تھا فتنہ ابھی باقی ہے، اور ان قریب وہ بھی پورا ہونے والا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اس کے لیے اپنے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اب یقیناً شام سے اٹھنے والی جنگ ہی وہ آگ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام سے ایک آگ نمودار ہوگی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ تو ناظرین کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر لگا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔